انہیں ایک جس میں شب قدر کا ذکر جمیل ہے سورہ القدر میں، سورہ کا نمبر 97، اس کے بعد جو سورے بچ جاتے ہیں وہ 17 ہیں۔ تو آپ دیکھیے گا کہ دونوں جگہ 7 کا عدد موجود ہے۔ یہ میں نے تحقیق کی، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور آپ کے سامنے میں پیش کرنے کے لائق ہوا۔ اللہ اہل علم اسے پسند کریں گے، میرے حق میں دعا کریں گے۔ میرا عنوان گفتگو آج 27ویں شب ہی کو شب قدر کیوں؟ آئیے اس سلسلے میں آپ تھوڑی تفصیلی گفتگو سماعت کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کے دل و دماغ روشن ہو جائیں گے، ایمان تازہ ہو جائے گا ان دلائل کو سننے کے بعد۔ حدیث پاک میں حکم ہوا کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے عشرۂ اخیرہ کی طاق راتوں میں تلاش کیا جائے، مگر جمہور علماء اہل سنت نے شب قدر کی تعیین میں 27 رمضان پر اصرار کرتے ہوئے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اقوال پیش فرمائے ہیں۔ نیز ارباب دین و دیانت اور اصحاب علم و دانش نے درج ذیل یہ 2-3 معقول استدلالات بھی بیان کیے ہیں۔ الف، لیلۃ القدر کلمے میں 9 حروف ہیں اور مذکورہ کلمہ یعنی لیلۃ القدر سورہ انا انزلنا میں 3 بار آیا ہے، اور 3 کو 9 سے ضرب دینے سے 27 کا عدد بنتا ہے، جو اشارہ ہے کہ شب قدر 27ویں رمضان ہی کو ہے۔ نمبر 2، بعض نے کہا ہے کہ رمضان کی ہر شب میں باجماعت 27 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، یعنی 4 عشاء کی فرض، 20 تراویح کی سنت موقدہ اور 3 وتر کی واجب نماز، اس طرح کل 27 رکعتیں ہوئیں۔ یہ دراصل اشارہ ہے کہ شب قدر 27 رمضان کو ہے۔ نمبر 3، علماء کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں 30 الفاظ، کلمات، ورڈز آئے ہیں۔ 27واں کلمہ ہیا ہے جس کا مرجع لیلۃ القدر ہے، یعنی اشارہ ہے لیلۃ القدر کی طرف۔ گویا رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے واضح اشارہ ہے کہ 27ویں رمضان ہی کو شب قدر ہونی چاہیے۔ 27ویں رمضان ہی کو شب قدر کی تعیین کرنے میں اسے اسی تاریخ کو متعین کرنے والوں میں حسب ذیل ان مبارک ہستیوں کے اسماء گرامی بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ عدد 7 اور شب قدر کے حوالے سے ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اکابر مہاجر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مدعو کیا اور ان کے درمیان لیلۃ القدر کا مسئلہ رکھا۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ وہ سال بھر کی راتوں میں سے کوئی رات ہے جس میں خداوند کریم کی رحمت بے پایاں کا نزول ہوتا ہے۔ بعضوں نے فرمایا وہ رات رمضان شریف کی راتوں میں سے ایک رات ہے جس میں سال بھر کے حکمت والے کاموں کو فرشتوں کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور غروب آفتاب سے صبح صادق تک خدا کی خاص رحمتوں کا نزول اس کے خاص بندوں پر ہوتا رہتا ہے۔ اور بعض صحابہ اکرام نے فرمایا کہ وہ ماہ رمضان شریف کے عشرۂ اخیرہ کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، اور پھر مختلف تاریخوں میں ان بزرگوں نے اپنے مشاہدات کو بھی بیان کیا جو انہوں نے اپنی زندگی میں مشاہدہ کیا، دیکھا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاموش بیٹھے ہوئے دیکھ کر فرمایا، یا ابن اخی قل ولا تحقر نفسک، اے برادر زادے آپ بھی کچھ کہیے اور کثر نفسی سے کام مت لیجئے، یعنی آپ کیوں خاموش ہیں، آپ بھی تو حصہ لیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق عدد کو محبوب رکھتا ہے۔ اس نے دنیاوی ایام کو، دنوں کو 7 دنوں کا دائرہ بنایا۔ انسان کی خلقت 7 ادوار میں ہوئی، ہماری روزیوں کو 7 تغیرات سے پیدا فرمایا، ہمارے سروں پر 7 آسمانوں کا شامیانہ کھڑا کیا، ہمارے قدموں کے نیچے 7 زمین کو بچھایا، 7 آیات مسانی عطا کی، 7 یعنی سورہ فاتحہ، 7 قرابت مندوں سے نکاح کرنے کی ممانعت فرمائی، میراث کو 7 وارثوں پر تقسیم فرمایا، 7 عضو پر سجدہ ہمارے خدا کو محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ جب ہم سجدہ کرتے تو ہمارے 7 اعضاء زمین سے ٹچ ہوتے ہیں۔ طواف کعبہ کا دور بھی 7 ہے، 7 دفعہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ صفا مروہ کے درمیان سعی بھی 7 ہے،
رمی جمار بھی ساتھی کنکریاں، ان تمام شواہد کے پیش نظر میرا خیال جاتا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان شریف کی عشرہ آخرہ کی 7ویں رات ہے، یعنی 27ویں رمضان ہے۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سن کر متعجب ہوئے اور فرمایا لیلۃ القدر کے تعلق سے سوائے اس کم سن لڑکے کے، اس وقت ان کی عمر کم تھی، سوائے اس کم سن لڑکے کے جو جوانی کے بہاروں کو نہیں پہنچا، کسی اور نے میری موافقت نہیں کی۔ بڑے پیارے انداز میں بڑے پختہ دلائل کے ساتھ انہوں نے اپنی بات رکھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، پھر اکابر صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، لیلۃ القدر کے ان حقائق کو میرے سامنے اس طرح کون ادا کرے گا جیسا کہ ابن عباس نے ادا کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو یہ روایت بھی ہمارے لیے ایک دلیل ہے کہ شب قدر 27ویں رمضان کو۔ اب آئیے کچھ تحقیق کے اشارے میری اپنی ریسرچ کی روشنی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، انشاءاللہ تعالی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ مذکورہ بالا حوالوں کے بعد اب آپ ہمارے چند تحقیقی اشارے بھی پڑھ لیں جو شب قدر کے تعین میں کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے آپ کے لیے مبید و معاون ثابت ہوں گے۔ پہلی بات، حضرت عمر بن شیبہ نے اخبار مدینہ میں حضرت جابر سے روایت کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 27ویں رمضان کی صبح کو مسجد قباء جایا کرتے تھے۔ اہل مدینہ کا آج بھی اس پر عمل ہے۔ نوٹ، مسجد قباء ہجرت کے بعد اسلام کی پہلی مسجد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے جلیل القدر سابقین اولین مہاجرین و انصار کے ساتھ مل کر اس کی تعمیر فرمائی۔ تو شب قدر یعنی 27ویں رمضان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو اس مسجد میں جایا کرتے تھے۔ یہاں 2 رکعت نفل نماز بھی پڑھنا عمرہ کے برابر ہے، تو یہ اشارہ ہے کہ شب قدر 27ویں رمضان ہی کو ہے۔ میری اپنی ریسرچ ہے، آپ اس سے اتفاق کریں نہ کریں، میں نے اپنی ریسرچ کی روشنی میں یہ اشارات آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ دوسری بات، قرآن کریم کی آیت ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب، یہ آل عمران میں سورہ نمبر آیت نمبر 37 ہے، کی تفسیر میں مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بعد ان کی ماں حنا نے انہیں ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس میں احبار کے سامنے پیش کیا، یعنی وہ جو بیت المقدس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، بڑے عظیم صوفیاء کرام، ان کے سامنے پیش کیا۔ یہ احبار حضرت ہارون کی اولاد میں تھے اور بیت المقدس میں ان کا منصب ایسا تھا جیسا کہ کعبہ شریف میں حجبہ کا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ احبار 27 تھے۔ یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ 27ویں تاریخ بڑی اہم ہے۔ اور اب آئیے ایک اور اہم تحقیق میں آپ کے سامنے امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کی کتابوں سے نقل کرتا ہوں۔ بریلی کے فقیہ و محدث حضرت مولانا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن شریف میں پاروں کی تقسیم کے حوالے سے ایک جواب میں تحریر فرماتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے کتاب الاتقان میں جس قدر احادیث و روایات و اقوال قرآن عظیم کے ایسے امور کے متعلق جمع فرمائے ہیں، اس میں پاروں کا کہیں ذکر نہیں کہ صحابہ کے زمانے میں قرآن پاروں میں تقسیم نہیں ہوا تھا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے وقت تک یہ تقسیم نہ تھی، پاروں کی تقسیم نہ تھی۔ ہاں، رکوع جاری ہوئے تھے۔ 800 برس ہوئے کہ مشائخ کرام نے الحمد شریف کے بعد، سورہ فاتحہ کے بعد 540 رکوع رکھے قرآن کریم میں کہ تراویح کی ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھے تو 27ویں شب میں کہ شب قدر ختم ہو۔ سبحان اللہ، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد حافظ صاحب ہر رکوع میں ہر رکعت میں ایک رکوع قرآن کریم کا پڑھیں گے تو 27ویں رمضان کو 540 رکوع ہو جاتے ہیں، جس سے قرآن ختم ہو جاتا ہے، گویا شب قدر کو 27ویں تاریخ کو ختم قرآن شریف ہو جاتا ہے۔ اشارہ ہے کہ شب قدر 27ویں رمضان ہی کو ہے، الحمدللہ۔ ایک اور دلیل اشارہ سورہ القدر میں جس میں شب قدر کا ذکر جمیل ہے، سورہ القدر میں یہ سورہ قرآن کریم کا 97واں سورہ ہے۔ نیز سورۃ القدر کے بعد باقی بچے سورتوں کی تعداد بھی 17 ہے۔ سورہ کا نمبر 97، اس کے بعد جو سورے بچ جاتے ہیں وہ 17 ہیں۔ تو آپ دیکھیے گا کہ دونوں جگہ 7 کا عدد موجود ہے۔ یہ میں نے تحقیق کی، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور آپ کے سامنے میں پیش کرنے کے لائق ہوا۔ اللہ اہل علم اسے پسند کریں گے، میرے حق میں دعا کریں گے۔
پھر ایک بار پڑھ دیتا ہوں. سورۃ القدر جس میں شب قدر کا ذکر جمیل ہے، یہ سورہ قرآن کریم کا 97واں سورہ ہے. نیز سورۃ القدر کے بعد باقی بچے صورتوں کی تعداد بھی 17 ہے. گویا سورۃ القدر کے نمبر شمار میں عدد 7 شامل ہے اور باقی بچے صورتوں کی تعداد میں بھی عدد 7 کی کرشمہ سازی موجود ہے. ختم قرآن پاک. یوں تو پورے ملک میں خصوصاً ہمارے جنوب میں ہر سال 27ویں رمضان ہی کو شب قدر کا اہتمام مساجد میں ہوتا چلا آیا ہے عہد قدیم سے. اسی شب کو حفاظ قرآن کریم قرآن پاک ختم کرتے ہیں. شب بھر عبادات و بیانات اور فاتحہ و سلام کی تقاریب منعقد ہوتی ہیں اور عموماً اسی شب مساجد کی سالانہ کارروائیوں کا جائزہ بھی مسجد میں لیا جاتا ہے. اور اس سلسلے میں آخر میں حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہیں، آپ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے دریافت کیا تھا کہ مجھے شب قدر مل جائے تو میں کون سی دعا مانگوں، تو وہ دعا بھی میں آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور. اور ساتھ ہی ساتھ اس دعا کا معنی بھی میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ اللہ تو بخشنے والا ہے، تو بخشنے کو پسند فرماتا ہے. میں گنہگار تیری بارگاہ میں طلب بخشش کرتی ہوں تو مجھے معاف فرما دے.